बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ लंदन से शिराज खान और मेरे साथ आज डॉक्टर ताहिर महमूद लोन साहब हैं जो यूके के नेशनल हेल्थ सर्विसेज के सरकारी डॉक्टर हैं, यानी फिजिशियन हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं। यहाँ पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पढ़ाते भी हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं और सुपरवाइज़ भी करते हैं। ये न सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। पैंडेमिक कोरोना के दौर में अपने लोगों को 24 घंटे ये पाकिस्तान ओवरसीज़ में यहाँ पर एडवाइस भी करते रहते थे और इनका फ़ोन और दरवाजे हमेशा ओपन रहते थे। मदद की लोगों को और बताया क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे वक्त में जबकि मौत के साए हर तरफ थे। डॉक्टर ताहिर महमूद लोन साहब इन दिनों एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है किड्स OR यानी किड्स ऑपरेशन रूम्स से भी मुंसलिक है, जो यूके बेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स हज़रात और दूसरे कुछ लोग उसके अंदर मौजूद हैं। उन्होंने इसको रजिस्टर करवाया हुआ है और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बच्चों के गरीब ममालिक, तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर ममालिक में, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं वहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि किड्स के लिए उनके ऑपरेशंस जो स्पेशल बीमारियाँ होती हैं, ऑपरेशन रूम्स खोले जाए या यूनिट कायम किए जाए। चूँकि इनका बाई ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली से है तो इन्होंने कोशिश की है कि वो एक बच्चों का किड्स यूनिट जो है वो कोटली आज़ाद कश्मीर में कायम किया जाए। अच्छा, इसको इंडिपेंडेंट कायम करना मुश्किल है, इसी वजह से इन्होंने कोटली के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में कोशिश किया और वहाँ पर जगह मुख्तस कर दिया है और वहाँ पर हुकूमत ने भी इनके साथ ताउन किया है और इस पर रज़ामंद हो गया और काम उसके ऊपर शुरू हो गया है। चूँकि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है बच्चों के हवाले से। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जब आप कब्रिस्तानों में जाएं तो सबसे ज़्यादा जो कब्रें होती हैं वो बच्चों की होती हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं वो कॉम्प्लिकेशन की वजह से मर जाते हैं, बाज़ बच्चे पैदा होते हैं उनको बीमारियां लग जाती हैं, उनके ऑपरेशंस नहीं हो सकते। तो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई भी बच्चों की सर्जरी का जो स्पेशल बच्चे होते हैं या उनको ज़रूरत होती है, कोई भी यूनिट नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली बच्चों की निगहदाश्त के लिए उनकी जान को सेव करने की कोशिश करे या बचा सके। तो इन्हें एक तो मैं डॉक्टर साहब आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। आपने सारे सवाल तो मेरे सुन लिए, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके में कितने पैसे जमा हुए हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, ये काम तो हुकूमतों का करने वाला, आपने क्यों शुरू किया, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? शिराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना इतना टाइम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कोटली है उसके अंदर हम इंशाअल्लाह बच्चों का एक सर्जिकल यूनिट कायम करेंगे जिसमें बच्चों का ऑपरेशन थिएटर होगा और यहाँ से जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ से जाएंगे और वहाँ पे जाके स्टाफ को ट्रेन करेंगे और इंशाअल्लाह 6 साल तक हमारा प्रोग्राम है कि वो कंप्लीट होने के बाद काम किया जाएगा और उसके बाद हैंड ओवर किया जाएगा। इससे बेशुमार लोग जो कोटली से और कोटली के अलावा जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, पुंछ, रावलाकोट, पलंदरी, अजीरा, ततापानी, मंडोल, बंडोर, वहाँ से जो आते हैं कोटली में ऑपरेशन करने के लिए बच्चों के, और वहाँ से पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह चले जाते हैं, उनके लिए बहुत आसानी होगी इंशाअल्लाह कि उनका एक तो ख़र्चा बचेगा और दूसरा जो उनको सफ़र की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें बहुत आसानी होगी। हमारा प्रोग्राम है कि ये फैसिलिटी जो है DHQ हॉस्पिटल कोटली के अंदर ही की जाए ताकि हर ख़ास व आम को ये सहूलत मुहैया की जाए। इसको बाहर प्राइवेट तौर पर करना पॉसिबल था, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे भी लोगों को एक्सेस इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी जितनी कि DHQ कोटली के अंदर मिलेगी। तो DHQ कोटली के जो स्टाफ हैं, जो सर्जिकल टीम थी, जो उनके MSA नसरुल्लाह साहब और जो हेल्थ मिनिस्टर से अब्दाली साहब ने बहुत कोऑपरेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें एक जगह भी दे दी है और उस जगह पे हमने अभी काम स्टार्ट करने वाले हैं और वो जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ हमारी नेगोशिएशन जारी है। इसके लिए हमारे पास फंडिंग की जो टारगेट था वो 3.5 लाख पाउंड था।
تو اس تک ہمیں تقریباً 80% 2,81,000 پاؤنڈ ابھی تک جمع ہو چکے ہیں. وہ سارے کے سارے پیسے کڈز او آر جو آپریٹنگ روم ہے اس کے جو یو کے بیسڈ ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جائیں گے اور وہی اس سے جو باقی جو اخراجات کمپلیٹ کریں گے. اس کے لیے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر میں جو ہیلتھ منسٹر ہیں جناب عبدالی صاحب، انہوں نے ہمارے ساتھ پرامس کیا تھا کہ وہ ہمیں وہاں پہ ایک پیڈیاٹرک سرجن دیں گے گورنمنٹ کے خرچے سے اور ایک انٹینسیو کیئر اسپیشلسٹ دیں گے، جو انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور اپریل میں ان کو اپوائنٹمنٹ دے دی ہیں، جو تعینات کر دیا ہے کوٹلی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں. اور یہ بہت ہی اچھا سٹیپ ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جسچر سے، اس طرح کے تعاون سے اور بھی دروازے کھلیں گے اور انشاءاللہ کوٹلی کے بچے جن کو سرجری کی سہولیات میسر نہیں تھی، جن کو آگے پیچھے ٹریول کرنا پڑتا تھا، اب وہ انشاءاللہ کوٹلی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے اندر ہی ان کو سیف اور افیکٹو سرجری پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ ٹھیک ہو کے اپنے گھر واپس چلے جائیں گے. یہاں کے جو ہمارے اسپیشلسٹ ہیں بچوں کے، چاہے وہ ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، آرتھوپیڈک اسپیشلسٹ ہیں، جنرل سرجنس ہیں، کولوریکٹل سرجنس ہیں، جس طرح کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کو ایک اپورچونٹی مہیا کی جائے گی تاکہ وہ اپنے آبائی گاؤں میں جائیں، اپنے شہر میں جائیں، وہاں پہ لوگوں کی فری کام کریں اور وہاں پہ ڈاکٹرز کو ٹرین کریں اور وہاں کے ڈاکٹرز سے بھی اپنی ٹریننگ لیں. کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوگی یا میوچل ہوگی، بائی لیٹرل ہوگی، ہم ان سے سیکھیں گے اور وہ ہمیں سکھائیں گے. اس سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فائدہ جو ہے وہ لوگوں کو ہوگا، بچوں کو ہوگا، فیملیز کو ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس ایک کام سے انشاءاللہ باقی کام بھی آسان ہو جائیں گے اور وہاں پہ باقی جو اپرچونیٹیز ہیں فیوچر میں اس طرح کے کام کرنے پہ زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا ہو جائیں گے. یہ جو کڈز او آر ہے اس میں مختلف ڈاکٹرز شامل ہیں اور اس میں جو فنڈنگ آ رہی ہے وہ اس کا کنٹرول پاکستان یا آزاد کشمیر کی حکومت سے نہیں ہے، بلکہ یہ یو کے کی رجسٹرڈ چیریٹی ہے اور اس میں پیسے جائیں گے، اس میں کوئی خرد برد ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو آپریشنز ہوں گے وہ وہاں کے ڈاکٹر لوکل کریں گے، آپ ہائر کریں گے، یا باہر سے آپ لوگ بھی جائیں گے اگر کوئی اسپیشل کیسز ہیں؟ ایسا بھی ہوگا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ لوگ یہاں سے جائیں اور وہ آپریشن کریں یا ہائر کریں؟ اور تیسرا اور آخری سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اگر جو ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں اور وہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے یا کسی بھی نیشنلٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ اگر ڈونیٹ کرنا چاہیں تو کس طرح کریں؟ یہ کی بیماریاں کون کون سی ہیں آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں زیادہ تر، وہ بھی ذرا گنوا دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا بڑا پروجیکٹ اور کتنا یونیک پروجیکٹ ہے. بات ہے کہ جو پیسہ ہے وہ کڈز او آر کے یو کے کی بیس جو آرگنائزیشن ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں جائے گا. وہ پیسہ صرف اور صرف کوٹلی DHQ ہاسپٹل کے لیے ہی استعمال ہوگا، اس کے لیے باقی پروجیکٹس نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ DHQ کوٹلی کا پروجیکٹ ہے، یہ کڈز او آر کا 99th پروجیکٹ ہے. اس سے پہلے 98 پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. الحمدللہ 1-2 سال پہلے کابل کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے، وہاں پہ بچوں کے آپریشن ہو رہے ہیں فری، اور بنگلہ دیش میں بھی سٹارٹ ہو گیا. کوٹلی پاکستان کا پہلا پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ اس سے باقی پروجیکٹ بھی انشاءاللہ اور جگہ پہ آپریشن تھیٹر چلیں گے. اس میں جو خرد برد کے چانسز بہت کم ہیں اور منیمم ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم پیسہ جو پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں نہیں بھیجیں گے، یہ جو پیسہ ہوگا اس میں جو اکوپمنٹ ہوگا ورلڈ سٹینڈرڈ کا یو کے سے اور باقی ممالک سے وہ جانے اس میں خرچہ ہوگا. اور اس کے بعد جو ایکسپرٹس جائیں گے یہاں سے جو یو کے بیسڈ ہیں، اسکاٹ لینڈ سے جو انٹینسیو کیئر اسپیشلسٹ ہیں، جو پروجیکٹ کے ریلیٹڈ بندے ہیں وہ جائیں گے وہاں پہ، اور موسٹلی وہ ہمارے انگلش کولیگز ہیں. تو یہ 6 سال کا پروجیکٹ ہوگا انشاءاللہ. بیماریاں جو ہیں وہ تقریباً 0 سے لے کے 16 ایج تک جتنے بھی بچے ہیں ان کے آپریشن ہو سکتے ہیں. اور ہمارے بے شمار کولیگز ہیں جو بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ آلریڈی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ کمپلیٹ ہوگا اور وہ جا کے کام کریں گے. اور ہمارا یہی پروگرام ہے کہ جب یہ اب یونٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو دنیا بھر سے لوگ جا کے وہاں پہ اپنا ایک تو والنٹری کام کریں گے اور فلائی کام کریں گے اور ان سے سیکھیں گے، ان کو سکھائیں گے بھی. اور
بے شمار لوگوں کو اس کی فری سہولیات میسر ہو جائیں گی DHQ کوٹلی ہسپتال میں انشاءاللہ. فار ایگزامپل ہارٹ سرجری کے بھی چانس ہیں, آرتھوپیڈک سرجری ہے, کولوریکٹل سرجری ہے, ابڈومنل سرجری ہے, کسی قسم کے جو ایکسپرٹ ہوں گے انشاءاللہ ان کو ہم وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. وہ جائیں گے اپنے خرچے پہ جائیں گے, فری کام کرنے میں ہمارے یہاں سے لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کام کرنے پہ. تو یہ کیسے لوگ ڈونیشن دے دیں؟ تو ڈونیشنز کے لیے یہ ہے کہ یہ جو اب ویب سائٹ ہے اس کو کہتے ہیں کہ جسٹ گیو ان پیج پہ جائیں, وہاں پہ DHQ کوٹلی اگر آپ ٹائپ کریں, ایون گوگل میں ٹائپ کریں DHQ کوٹلی جسٹ گیو ان پیج, وہ آپ کو سیدھا اس ویب سائٹ پہ لے جائے گا. وہاں پہ لکھا ہوگا شیئر اور ڈونیٹ, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے کتنے پیسے دیے ہیں. اب وہاں پہ ہر بندے کا نام لکھا ہوا ہے, اس کے کتنے پیسے گئے, تو یہ ٹریکیبل ہے, یہ ٹریس کر سکتے ہیں آپ اس کو اور چیک کر سکتے ہیں کتنے پیسے ہیں. ابھی تک جو میرا خیال ہے 2,81,000 پاؤنڈ تک جمع ہو چکے ہیں, جو 80% بنتا ہے. تو اگر آپ دینا چاہتے ہیں, میں آپ سے انکریج کروں گا, آپ کو انکریج کروں گا کہ اپنے بچوں کے لیے, کوٹلی کے ذات کشمیر کے بچوں کے لیے اور باقی لوگوں کے بچوں کے لیے, یہ اس سے بڑا صدقہ اور صدقہ جاریہ کام نہیں ہے, کیونکہ یہ لائف چینجنگ ہوگا. اس سے گیم چینج ہوگی انشاءاللہ. اگلے 5-10 سال میں وہاں پہ اور اپرچونیٹیز آئیں گی. تو آپ کا جو پیسہ ہوگا, آپ کا ایک ایک پینی وہ انشاءاللہ حق راہ میں جائے گا, اور اس میں کوئی بھی جو نا پیسہ استعمال نہیں ہو سکتا لوگوں کے اپنے ذاتی اخراجات کے لیے. تو آپ کے جتنے پیسے ہوں گے وہ انشاءاللہ اس کام میں جائیں گے. اور آپ جسٹ گیو ان پیج پہ جائیں اور اپنے بچوں کے صدقے, زکوٰۃ یا جس طرح بھی فدیہ جس طرح بھی دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں. اور جو لوگ کوٹلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں پیسے تو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں, ہم ان کو بتائیں گے کہ کیسے اس پیج میں اوپر آپ دوسرے ممالک سے پیسے دے سکتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب کا پیغام سن لیا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے, مسجدیں بھی بنائیں, مدرسے بھی بنائیں, گھروں کو بھی پیسے بھیجیں, مال اسباب اکٹھا کریں, لیکن ہیومینٹی کے لیے, انسانیت کے لیے اگر آپ نے کوئی اچھا کام کر دیا, خاص کر کے اس شعبے میں, جو یہاں انڈینز ہیں زیادہ تر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایجوکیشن پہ پیسے خرچ کریں, ہیلتھ پہ خرچ کریں. بیک ہوم انڈیا میں ہم انہیں ذاتی طور پر جانتے ہیں, اور جب ایجوکیشن اور ہیلتھ کی بات آتی ہے تو وہ کڈز OR میں انڈین بھی شامل ہیں, زیادہ تر وہ شامل ہیں, اور انگریز بھی شامل ہیں, دوسرے بھی قوموں کے لوگ شامل ہیں. تو ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام کا اجر دے, اور آپ کے توسط سے, وساطت سے یہ پروجیکٹ کوٹلی میں گیا, ورنہ یہ کہیں اور بھی پاکستان میں کھل سکتا تھا کسی جگہ, وہ سارا اپنا ہی ہے. لیکن آپ نے کوشش کی ہے کہ یہ بہت ہی ڈپرائڈ علاقہ ہے جہاں علاج معالجے کی سہولتیں نہیں ہیں, تو آپ نے یہ کوشش کی ہے. انشاءاللہ رابطہ رہے گا, اور اس حوالے سے مزید بھی پروگرام کریں گے. بہت مہربانی. بہت